بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے پارے کے اندر جو موضوعات ہیں وہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر ہے، اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے، اور نیکی پر استقامت کے حوالے سے کچھ اصول ہیں کہ انسان نیکی پر استقامت کیسے ملتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور آپ کی بادشاہت کا تذکرہ تھا، اور برادران یوسف علیہ السلام کا آپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، بھائیوں کا حسن سلوک کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی اور رسول ہو گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے، اتنے کامل اور اکمل نبی تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا یہ ابراہیم یہ کوئی عام بندہ نہیں، فرمایا یہ میرا خلیل ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، فرمایا یہ میرا دوست ہے۔ تو اس کا تذکرہ یہ رکوع نمبر 7 ہے، اور 59 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 83 نمبر آیا ہے مبارکہ اس کا ذکر کیا گیا تھا آج کے منزل کے اندر۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اتنی بڑی اچھی عادت تھی جس عادت کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں خوشخبریاں عطا فرمائی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں جد ابراہیم کا لفظ بولا جاتا ہے، ہاں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فخر ہے اپنی نسبت پر، کیونکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ تمام ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر، آپ کی آل کی ذات پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ویسے تو اللہ کے نبی کی شانیں بہت بلند ہوتی ہیں، بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں، مگر ان کی ایک شان ایسی تھی جس شان کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ وہ شان کیا تھی؟ وہ شان یہ تھی کہ ان کے پاس جب بھی کوئی آ جاتا اسے کھانا کھلائے بغیر یہ جانے نہیں دیتے تھے۔ مہمان نواز تھے۔ کیا تھے؟ بولیے، اتنے مہمان نواز، کوئی جانتا یا نہ جانتا، کوئی آپ سے ملنے آ جاتا اس وقت تک اسے واپس نہیں جانے دیتے جب تک اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلا لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بے شمار قصے قرآن مجید میں، احسن القصص میں، دیگر تمام روایات میں ملتے ہیں، مگر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے تو کچھ اجنبی لوگ آئے، آپ سے ہم کلام ہوئے، بیٹھے، آپ نے ان کے لیے ایک جانور ذبح کرایا، اس کا بہترین گوشت بنوایا، پھر اس کو پکایا، پکا کر جب ان کے سامنے رکھا، اب وہ کھا نہیں رہے تھے، بار بار ابراہیم علیہ السلام فرماتے کب کھائیں، وہ کہتے کہ ہم نہیں کھا سکتے، لا تاکلوا الطعام، ہم اس طعام کو نہیں کھا سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے انکار کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دسترخوان بچھا دیتا ہوں، جو طعام ہوتا ہے ہم مل کر کھاتے ہیں، آپ کے نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں کھا رہے، ہم زمینی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی خلائی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ اور کہا کہ جی آپ کی مہمان نوازی ہمیں اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے آپ کی مہمان نوازی کی وجہ سے آپ کی اولاد میں سے تمام نبیوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ نبی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ وہ کرم کرنے پہ آئے تو جو درخت جل جائیں ان کو بھی پھل لگا دے، وہ کرم کرنے پہ آئے
تو جو درخت نہ پھل دینے کے قابل ہوں ان کے اوپر بھی کرم نوازی فرما دے۔ وہ کرم کرنے پہ آئے، وہ عمر نہیں دیکھتا، وقت نہیں دیکھتا، وہ انسان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے کرم کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اوپر میں نے کرم کتنا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کرم ہوا کتنے سال کی عمر میں؟ 120 سال کی عمر میں۔ اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ، ان کی عمر اس وقت 99 تھی، 1 سال کم تھی 100 میں سے۔ کتنے سال تھی؟ 1 سال کم 99 سال ان کی عمر مبارک تھی۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس عمر میں بوڑھی ہو گئی، اپاہج ہو گئی، اب تو میں بیٹا جو ہے بچہ جننے کے قابل نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ بے شک آپ قابل نہیں ہیں، مگر وہ رب دینے پہ قابل ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں، وہ جب چاہتا ہے پھر وہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس وقت آپ کو بشارت سنائی گئی، آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت آپ کے یعقوب علیہ السلام، آپ کے پوتے کے لحاظ سے آپ کو بشارتیں سنائی گئی جن کا اس میں ذکر ہوا۔ ان فرشتوں سے پوچھا گیا کہ آپ زمین پر کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم اہل صدوم جن کا نام تھا، اہل صدوم، سین دال واو میم، صدوم، اہل صدوم کے اوپر ہم اپنا عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت سر سجدے میں رکھا اور عرض کی کہ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ، یا باری تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو معاف فرما دے۔ اب یاد رکھیے یہاں پر یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے، عذاب قوم لوط پر تھا، قوم ابراہیم پر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہارا بھائی مصیبت میں ہو، تمہارا بھی حق بنتا ان کے لیے دعا کرو۔ تمہارے بھائی کے اوپر اگر کوئی ایسی کوئی تنگ دستی ہے، تمہارا بھی حق ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے ابراہیم میرا فیصلہ اب اٹل ہو چکا ہے، اور ان کے عذاب کل ان کا نے ذکر کیا تھا تفصیلاً، اور بلکہ 2-3 دن سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ قوم لوط کے اندر کون کون سی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، واپس جواب آیا کہ آپ کی دعا جو ہے اس کا بدلہ ہم کل قیامت کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اب ہمارا فیصلہ اٹل لا چکا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب کہ اللہ رب العزت کچھ فیصلے ایسے فرما دیتا ہے کہ وہ فیصلے قوی اور اٹل ہوتے ہیں، وہ فیصلے دعاؤں سے بھی اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے، مگر وہ فیصلے نہیں ٹالتا۔ جیسا کہ موت ہے، جتنی بھی بڑی دعا کر لیں، جہاں پر بھی دعا کر لیں، موت کا اٹل فیصلہ ہے، موت آ کے رہنی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ایسے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں جس طریقے سے موت میرا اٹل فیصلہ ہے، فرمایا بندے کو رزق دینا بھی یہ بھی میرا اٹل فیصلہ ہے۔ بندہ جہاں بھی ہو، پہاڑوں میں ہو، غاروں میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ مالک کائنات اپنی شان کے مطابق اسے رزق عطا فرما دیتا۔ اگر ان دو باتوں کے اوپر آپ غور کر لیں کہ رزق دینا رب کائنات کا کام، رزاق کا کام، موت دینا اس خالق کائنات کا کام، جب اس نے لکھی ہے تب آنی ہے، پھر انسان ہر وقت اس کی زبان پر سچائی کے نغمے رہتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، موت کے بغیر جان چھوٹے گی نہیں، رزق اس نے دینا ہے، ہم اس کے حضور عبادت ہی کر لیں تو رزق وہی رزق ہمیں پھر بھی ملنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر فرشتے بڑی خوبصورت شکل کے اندر وہاں پر تشریف لے کر گئے، اور وہاں کے لوگ، میں نے کل بھی عرض کیا، وہ امرت پسند تھے، تو وہ ایسی عذاب میں مبتلا تھے، ایسے گناہ میں مبتلا تھے۔ جب فرشتے ان کے پاس خوبصورت لباس میں گئے، وہ فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اپنی قوم کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے لوط آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیے، ہم ان کے اوپر عذاب ڈالیں گے۔ پھر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا کہ فرشتوں نے ساری بستی کو اٹھایا اور الٹا کر دیا، اور پھر ان کے اوپر ایسے پتھر برسے گئے، ہر پتھر کے اوپر اس کے مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس کے اوپر پڑے گا۔ پھر ان میں آپ کی زوجہ وہ بھی ان میں شامل تھی، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کی بیٹیاں بچ گئیں، کیونکہ ان کی بیٹیاں اپنے باپ کے پیروکار تھیں۔ اللہ رب العزت ان کو بچا لیتا ہے جو سنت نبی پر عمل کرتے ہیں،
جو سنت نبویہ پر عمل کرتے ہیں، اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے جو سنت مصطفیٰ سے پھر جاتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر یوں ہی در بدر وہ خار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آگے 110 نمبر سے 123 نمبر آیت مبارکہ تک 10واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم نیکی پر استقامت حاصل کریں۔ ماہ سیام ہے، اور یہ خاص کر کے موضوع آج کے لیے بڑا اہم ترین ہے۔ ماہ سیام میں اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہی نیکی ہماری زندگی کا شیوا عادت بن جائے، میں نے عرض کیا تھا تہجد کے حوالے سے بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ نہائیں، ڈیلی نہانے والے نہ نہائیں تو ان کا جسم بے چینی شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے مختلف انداز میں، ان کی زندگی کے ساتھ وہ عادتیں مس ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ اگر یہی بندہ نیکی کی عادت اپنا لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا اسے چین نہیں آئے گا۔ کھانا بے شک جتنی بھی بھوک لگی ہو، کھانا سامنے پڑا ہو، تھکاوٹ ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو، بخار کی حالت ہو، انسان مجبور ہو، مگر وہ کہے گا سب سے پہلے میں نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر اللہ رب العزت اسے اپنی نیکی کے کچھ رنگ عطا فرما دیتا ہے، استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں جو میرے حضور ثابت قدم رہنے چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالموں کی طرف کبھی نہ جھکیں، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی سائیڈ کبھی نہ لیں، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے خیر خواہ کبھی نہ بنے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں جو نیکی پر استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ پنجگانہ نماز کا شعار بنا لے۔ یاد رکھیے گا، نماز وہ واحد کشتی ہے جو اس انسان کو جہنم سے نکال کے جنت کی وادیوں میں داخل کر دیتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معراج سے واپسی تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ پر کرم کیا، 1,24,000 میں سے کسی کو معراج نصیب نہیں ہوئی، قربت خداوندی نصیب نہیں ہوئی، یہ آپ پر کرم ہوا۔ حضور اگر ہم معراج کرنا چاہیں، ہم اس کی قربت کو پانا چاہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حسنین کے نانا فرمانے لگے، صحابہ تم اللہ کے حضور سجدہ کر رہے نا، اللہ تمہیں معراج عطا فرما دے گا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، مومنوں کی یہ نہیں کہا الصلاۃ عباد المؤمنین، عبادت والوں کی معراج ہے، الصلاۃ مسلم المؤمنین، مسلمانوں کی معراج ہے، نہیں، فرمایا فرمایا کہ المؤمن، یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ مومن کے کل میں نے صفات ذکر کی تھی کہ خالص مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی پر استقامت حاصل کر لیتا ہے، پھر میں اسے انعام یہ دیتا ہوں، وہ جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے ہر نیکی کے بدلے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بینیفٹ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے سارے گناہ میں اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر فرمایا نیکی پر استقامت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں ہر معاملے کے اندر۔ فرمایا اللہ رب العزت ان کی کسی بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور رب کائنات نے اس کے آخر میں، اسی رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت چاہتا ہے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، کسی کی دنیاوی لحاظ سے، کسی کی دینی لحاظ سے، کسی کے مختلف انداز کے لحاظ سے۔ رب کائنات کی چاہت کو سنیے اور اپنے دل میں رکھیے۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں میری چاہت یہ ہے کہ میرے بندے سیدھے رستے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہمارے رب کی چاہت ہے، ہمارے مولا کی چاہت ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کی چاہت کو اپنا لیا، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے اب تو جو بولتا جائے گا میں اس کے مطابق اپنا عمل اتارتا جاؤں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے مطابق بنایا، پھر حضور کے دل میں جو آتا گیا اللہ رب العزت وہ کرتا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور بادشاہت اور برادران یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک، یہ سارے تین جو مضامین ہیں ان کو میں ایک ہی واقعے کے اندر میں نقل کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ کن کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئی تھیں،
جن میں سے 2 بیویوں میں سے اولاد نہیں تھی. کتنیوں میں سے اولاد نہیں تھی؟ ٹوٹل شادیاں کتنی تھیں؟ تاکہ یہ واقعہ آپ کو اچھی طرح ازبر ہو جائے. جو 2 بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی سے آپ کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا یوسف علیہ السلام اور ایک کا نام تھا بنیامین. یہ ایک اولاد میں سے تھے, ایک ماں میں سے تھے, اور دوسرے میں سے آپ کے باقی 11-12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ستارے, چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے. یہ خواب دیکھا اور اپنے والد کو بتایا کہ میں نے اس انداز میں یہ خواب دیکھا ہے. آپ کے والد نے منع فرمایا کہ آپ اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے, کہیں یہ حسد میں آ کر آپ کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے یہ علم میں ہوتا ہے کہ میرے بعد وارث کون ہوگا, کون نبوت پر ہوگا, تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتے, محبت کرتے, ان کی تربیت فرماتے مختلف انداز میں. یاد رکھیے گا, پوری روئے زمین پر حسن کے 100 حصے کیے گئے. کتنے حصے؟ 100 حصے کیے گئے حسن کے. 100 میں سے ایک حصہ حسن کا اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو عطا فرما دیا تھا. کتنا حصہ؟ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 99 حصے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. کتنے حصے؟ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 10 ہو گئے. اور 90% حسن اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو عطا فرما دیا تھا. اتنا حسن تھا, اتنا حسن کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک نظر دیکھتے لیتا وہ بغیر کلمہ پڑھے اپنے گھر کو نہیں جاتا تھا. وہ ایک یہودی کا بھی بچہ تھا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیا, ماں باپ نے گھر میں قید کر دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. ماں باپ کہتا کہ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا ایک دفعہ دیدار مصطفیٰ کرا دو. وہ کہتے جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. مر کے بستر پر آ گیا, کمزوری نکاہت مرنے کے قریب پہنچ گیا. باپ نے پوچھا بیٹا آخری خواہش بتاؤ, تیری آرزو کو پورا کیا جائے. کہا اگر میری خواہش پوچھنا چاہتے ہو, میری خواہش یہی ہے ایک دفعہ حسنین کا نانا نظر آ جائے, مدینے کا تاجدار نظر آ جائے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ لوں. انہوں نے پوچھا ایسا کیا ہے؟ کہا میں ساری بیماریاں بھول جاتا ہوں جب والضحیٰ کا مکھڑا سامنے آ جاتا. آج ہم مدینہ پاک جائیں, پیچھے سب کچھ بھول جاتے ہیں. یار یہ گنبد خضرا کا کمال ہے, جو مکین گنبد خضرا ہے ان کا کیا کمال ہوگا. بلکہ کئی لوگوں نے تو پابندی لگا رکھی تھی اس گلی میں کوئی نہ جائے جہاں اس گلی میں سرکار کا ڈیرا ہے. کیوں؟ جو جاتا ہے ادھر سے ہمارا ہوتا ہے, ادھر جا کے ان کا بن جاتا ہے, کیونکہ یہ حسن تھا جو میرے مصطفیٰ کو میرے خدا نے عطا فرما دیا تھا. بہرحال عزیزان گرامی قدر, حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ خواب دیکھا تو آپ کے بھائیوں نے مختلف ہیلے حجت بنانا شروع کر دیا, اور ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. بڑے پیار سے, بڑے ادب سے عرض کی کہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے ساتھ بھی اسے کھیلنے کے لیے بھیج دیا جائے. جیسے ہم کھیلتے ہیں باہر جا کر جنگلوں میں, یہ سیر کرتے ہیں, یہ بھی سیر کرے. تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے, کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اسے, یا کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے. کہنے لگے ہم 11 بھائی ہیں, ہم یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے, اپنی جانیں ہتھیلی بھی رکھ دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلے گئے تو رستے کے اندر جا کر انہوں نے ایک کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا. کس لیے پھینکا؟ کہ باپ کی ساری محبت ادھر چلی جاتی ہے, ہمارے حصے میں کچھ نہیں آتا. اللہ کا نبی دیکھتا ہے کہ یہ بعد میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اتنا کمال علم عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ بعد والے واقعات بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. جیسے ہی یہاں پر روایت ملتی ہے کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب سب سے زیادہ جلدی زمین پر آنا پڑا؟ تو آپ نے 3 وجوہات فرمائی تھیں جب مجھے سب سے زیادہ جلدی زمین پر آنا پڑا. کتنی وجوہات؟ 3. کہا تھا کہ ایک وجوہات ایسی تھی اتنا مجھے جلدی آنا پڑا کہ جب
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جانے لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے جبریل جلدی جاؤ، آدم علیہ السلام کے زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ زمین کو صاف کر دیا جائے، کہیں آدم علیہ السلام کے پاؤں میں کوئی کنکر وغیرہ نہ چبھ جائے۔ پھر فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور جب دوسرا معاملہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر بھائیوں نے پھینک دیا، حضرت یوسف علیہ السلام اوپر سے آ رہے تھے نیچے کی جانب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل جلدی جاؤ نیچے جا کر اپنے پر بچھا دو، میرے پیارے یوسف کو کہیں وہ اس کے اندر چوٹ نہ آ جائے، کہیں کچھ نہ آ جائے۔ دیکھو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کا کتنا خیال فرماتا ہے۔ پھر جبریل امین نے عرض کی، حضور ان دو سے بھی زیادہ مجھے سب سے زیادہ جو جلدی زمین پر آنا پڑا وہ تیسری اس کی وجہ یہ تھی، حضور جب آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا اور آپ کا خون مبارک زمین پر گرنے ہی والا تھا، اللہ رب العزت نے آرڈر جاری فرمایا، پیارے جبریل جلدی زمین پر جاؤ، مصطفیٰ کا قدم، مصطفیٰ کے خون کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا میں پوری زمین پر سبزے کو حرام قرار دے دوں گا، سبزہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنا جلدی زمین پر آیا کہ میں نے وہ قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ اپنی ہتھیلی پر لے لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران نے وہاں سے اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر بعد میں وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا، انہوں نے اسے پانی ڈول بھرنے کے لیے اس میں ڈالا، نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کی آواز آئی، ان کو باہر نکالا، اس نیت سے نکالا کہ وہاں اس دور میں غلام بچے لونڈیاں سب بکتی تھی کہ ہم اس کو جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیں گے۔ تو مصر کے بازار کے اندر وہاں پر ریان بن ولید ایک آدمی تھا، اس نے آپ کو خرید لیا، اور خرید کر ریان بن ولید نے جیسے ہی آپ کو دیکھا آپ کے حسن کے آگے تو اپنی بیوی زلیخا کو کہنے لگا کہ زلیخا اس بچے کا خیال رکھنا، یہ ہو سکتا ہے ہمارا وارث بن جائے، اللہ نے ہمیں ظاہری اولاد نہیں دی، ہو سکتا ہے یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے کہاں سے چلے، کنویں میں آئے، کنویں سے چلے تو مصر کے بازار میں آئے، بازار سے چلے تو ریان بن ولید کے گھر آئے، اس کے محل میں پہنچے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیے رزق کے کیسے کیسے وعدے کیے ہوئے، جو رب کائنات جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے پھر کس کس مقام پر وہ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ریان بن ولید کے گھر آئے، کس کے گھر آئے؟ ریان بن ولید کے گھر آئے، زلیخا کے شوہر تھے، بادشاہ مصر تھے، ان کے گھر آئے۔ تو جب ان کے گھر میں آئے تو ایسا ایسا بڑے ہوتے گئے، زلیخا جو ہے وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس کے دل میں وہم و گمان وسوسے آنے شروع ہو گئے، زلیخا نے آپ کو برائی کی دعوت دی۔ اب دیکھیے یہاں پر نیک بندوں کو اللہ رب العزت کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تفسیر ابن عباس میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اتنی پیاری بات کہ انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی تھی، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر کی جانب بھاگنے لگے، اس نے پیچھے سے آپ کا جو ہے وہ کرتا پکڑا۔ یہ سارا واقعہ سورۃ یوسف کے اندر ابھی ہم نے پڑھا عربی کے اندر۔ تو زلیخا نے آپ کا یہ پیچھے سے جو ہے گریبان پکڑا، قمیض پکڑا، تو وہ قمیض پھٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا اونچا بولے نا، قمیض پھٹ گیا۔ قمیض پھٹنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس لیے بچا لیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے جسم کے اوپر جو اپنے ہاتھ لگائے تھے، اللہ کریم نے ان ہاتھ کی برکت سے ان کو زنا سے بچا لیا تھا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا اگر ہاتھ جسم پر لگ جائے تو اللہ کریم اس جسم کو گناہ کے قریب نہیں آنے دیتا، اور جس دل کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اس دل میں گناہ بھی نہیں آنے دیتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے بچ گئے۔ لوگوں نے یہ بات مشہور ہو گئی، وہ لوگوں نے فیصلہ یہ کیا اس کے قاضی نے کہ آگے سے اگر آگے سے قمیض پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مجرم ہیں، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹا جب دیکھا گیا تو زلیخا کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ان کی سہیلیوں نے بڑا کہا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو بادشاہ مصر کی بیوی ہیں، سارا کچھ ہے، آپ کے پاس غلام ہیں، آپ ایک غلام کے اوپر اپنا دل ہار بیٹھی۔
اس وقت زلیخا نے جو جملہ بولا تھا، کہا تھا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے، ان کے حسن کو نہیں دیکھا، میں نے ان کے حسن کو دیکھا ہے۔ جب اتنی بات کی ان عورتوں نے اصرار کیا کہ تم اتنے حسن یوسف کے تذکرے کرتی ہو، ایک بار وہ ہمیں بھی دکھا دو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا، ان کے ہاتھوں میں سیب اور چھریاں پکڑائی گئی اور کہا کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو کاٹ دینا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جن کا حسن 9 حصے تھا ان کو دیکھتے گئے اور چھریاں سے سیب کاٹا، سیب کاٹتے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی کاٹ دیے اور پتہ نہ چلا۔ جب پتہ نہ چلا تو حضرت زلیخا نے ان سے کہا کہ اب بتاؤ کیا حال ہے؟ تو وہ کہتی خدا کی قسم یہ کوئی بشر نہیں بلکہ اللہ نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہے۔ تو مردان عرب ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا عنوان ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کے اندر بڑے بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے زنان مصر نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو آج دیکھیے مصطفیٰ کی کریمی اور حسن کا عالم دیکھیے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں دیکھا، اپنی ظاہری آنکھوں سے ان کا دیدار نہیں کیا، لیکن آج بھی ان کے نام پر ہم گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ کتنا حسن ہے اللہ نے انہیں عطا فرمایا، ان کے نام کے اندر کتنا حسن تھا، ان کے افعال کے اندر، کام کے اندر، ان کے اسوہ حسنہ کے اندر کتنا حسن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ دیں، پھر اس کے بعد اب وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈال دیا، آپ جیل میں رہ کر اللہ کی تبلیغ کرنے لگے۔ چلے کنعان سے تھے، یعقوب علیہ السلام سے، پھر کنویں میں آئے، کنویں سے جناب مصر میں آئے، مصر سے محل میں آئے، محل سے جیل میں آئے، جیل میں آ کر وہاں پر آپ کو 2 آدمی ملے اور جو آپ کے بڑے اچھے دوست بن گئے۔ کتنے آدمی ملے؟ اونچا بولیے، جن کو نیند آ رہی ہے ان کو بھی جاگ آ جائے۔ کتنے آدمی ملے تھے؟ 2 آدمی ملے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں انگوروں کے گوشے توڑ رہا ہوں اور اپنی جولی میں جمع کر رہا ہوں، اس کی تعبیر بتائیے۔ دوسرے نے کہا کہ جی میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر میں نے کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور وہ روٹیاں جو ہیں وہ چرندے اور پرندے ہوائی مخلوق اوپر سے چن چن کے کھا رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب انہوں نے سوال کیا تھا تعبیر پوچھنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ یہ میں آپ کو پورا خلاصہ سنا رہا ہوں، بڑی محنتیں کی ہیں، ذرا بولتے رہا کریں تاکہ تھوڑا سا میرا بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری تعبیر نہیں بتائی، بلکہ تعبیر بتانے کے بجائے اللہ رب العزت کے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ دین کرنا شروع فرما دی۔ فرمایا کہ شرک نہ کرنا، بتوں کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ ساری تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ اس سے یہاں میں یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی سوال ہو اس کا فوراً نہ بھی جواب دیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تبلیغ فرماتے تھے اس انداز میں۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت سے نکات ہیں، تو ٹائم کی بھی نزاکت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھجور کے گوشے توڑ رہے تھے، آپ کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ بادشاہ کو شراب پلایا کریں گے، اس کے خادموں کے خاص میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرے کو کہا کہ آپ سولی پر چڑھیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسے لوگ اپنا اپنا انجام کو پہنچے، ایک بادشاہ کے قریب ہو گیا، دوسرا سولی پر چڑھ گیا، جس کے گوشت کو گدھ وغیرہ جانور وغیرہ کھاتے رہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، باہر نکالنے کے ساتھ آپ کو کہا کہ میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے تھے، مگر میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو بیوی آخر منوا لیتی ہے، تو بیوی نے کہا اس کو جیل میں ڈال دے، اس نے جیل میں ڈال دیا، پھر باہر نکال لیا، کہا جی آپ کی پاک دامنی کی میں گواہی دیتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے کہا جی معافی ایسے نہیں، میں جیل میں رہا ہوں، یہ معافی جو ہے وہ زلیخا مانگے اور سب کے سامنے مانگے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی ملی، پھر ان کو اپنے مسند اقتدار پر بٹھایا گیا، ان کو اپنے پاس قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی گئی۔ پھر جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 جو ہیں وہ بڑی جو کمزور گائیں ہیں
وہ موٹی اور تازی گائے کو کھا رہی ہیں۔ اس نے سارا یہ خواب جو ہے اپنے مختلف لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم خواب کے بارے میں نہیں جانتے، حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب وہ خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھی گئی، یہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ایک عربی میں کے اندر کتاب ہے، ابن سیرین مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کتاب الرؤیا، وہ بہت اچھی کتاب ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، مجھے بڑی پسند ہے، میں نے تقریباً 4-5 دفعہ اس کو پڑھ لیا ہے۔ اس کے اندر بڑی بہترین آپ نے بڑے بڑے احسن مدلل انداز میں خوابوں کی تعبیر کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پوچھا گیا کہ 7 کمزور گائیں، کتنی گائیں؟ 7 کس کو کھا رہی ہے؟ موٹی تازی گائے کو کھا رہی۔ کہتے عجیب معاملہ ہے، ہمیشہ موٹی تازی گائے جو ہے وہی دیکھا گیا ہے کمزور کو کھائیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال اللہ رب العزت آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، اور 7 سال کے بعد قحط سالی ہو جائے گی۔ پھر بادشاہ مصر نے یہ فیصلہ لیا اور یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد جو ہے وزارت خزانہ کا جو وزیر ہوگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے وزیر بنے۔ آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جو اناج ہے وہ خوشے میں رہنے دیا جائے، سٹوں میں رہنے دیا جائے۔ سٹے جنہوں نے دیکھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آج میرے نوجوانوں نے کم دیکھے، انہوں نے آٹا ہی دیکھا ہے، تسی نہیں ویکھے ہوتے ڈپٹی والے؟ ہاں پھر ہاتھ کھڑا کرو، ہاں ہاتھ بلند کرے تاکہ نیند بھی آ جائے نا، نیند بھی اٹھ جائے۔ تو یہ خوشے میں رہنے دیا جائے، تو وہ خوشے میں رہنے دیے گئے۔ 7 سال ان کو بعد میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ساری دنیا کے اوپر جہاں جہاں کنان تھا، مصر تھا، لبنان تھا، یہ جتنے جتنے ایریاز تھے وہاں پر قحط سالی ہو گئی۔ سارے لوگ مصر میں آتے اور وہاں پر آ کر خوراک ان سے لیتے تھے چند پیسوں کی وجہ۔ تو آپ کے بھائی بھی آئے، وہ خوراک کا سن کر کے بادشاہ مصر ہے کوئی، اس کے پاس غلہ موجود ہے، وہ سارے آپ کے بھائی مل کر بنیامین کو پیچھے چھوڑ کے آئے۔ آپ کے بھائی سارے مل کر یوسف علیہ السلام کی، ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ایک وزیر سمجھ کے آئے، تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے ساتھ ان کو غلہ بھی دیا، اور غلے کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر پیسے بھی رکھ دیے جو انہوں نے جس چیز کے بارے میں خریدے تھے، اور پھر ان پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک پیمانہ بھی رکھ دیا، جو پیمانہ جس کے ذریعے گندم کو یعنی کہ تولا جاتا ہے۔ پہلے دور میں اب تو ترازو آ گئے، پہلے دور میں برتن ہوا کرتے تھے جن کے ذریعے گندم کو تولا جاتا تھا، تو وہ اس کو بھی رکھ دیا گیا، بعد میں اس کو کھولا گیا۔ یہ میں انتہائی تیزی کے ساتھ، آپ کو نیند بھی بے شک آ رہی ہے لیکن میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزر رہا ہوں تاکہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے سامنے پورا ازبر ہو جائے کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو پھر جو بھائی تھے 10 بھائی آئے تھے، 11واں بھائی پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، حضرت بنیامین علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے آئے۔ باقی 10 بھائی، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت بنیامین علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہو گزرے ہیں۔ تو بہرحال وہ 10 لوگ آئے، انہوں نے غلہ لیا، اس میں سے جب وہ ترازو نکل آیا پکڑے گئے، حالانکہ آپ نے خود رکھوایا تھا، یہ حکمت عملی تھی، اللہ رب العزت کی منشا تھی۔ جب ان کو پکڑے گئے کہا جی آپ سب کو قید کر لیا جاتا ہے، آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، آپ تو چور ہیں۔ ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا ان کو نصیحت دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کریں، ہمارے ایک بندے کو رکھ لیں، باقی کو جانے دیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ ذرا مہربانی کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس وقت کے لوگوں نے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، باقی 9 پیچھے چلے جائیں، ایک ادھر قید ہو جائے، اور کہا کہ شرط یہ ہوگی کہ جو آپ کا پیچھے بھائی رہ گیا ہے اس کو بھی آپ اگلی دفعہ واپس لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ پھر حضرت بنیامین علیہ السلام کو وہ واپس لے آئے، 10 لے کر آئے، 11واں آپ کے ساتھ ادھر سے شامل ہو گیا۔ جب بنیامین علیہ السلام ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کمرے میں لے گئے، اور کمرے میں جا کر اپنے چہرے سے جب نقاب اٹھایا تو وہ کہنے لگے رب کائنات کی قسم یہ وہی لگتا ہے یوسف جس کو ہم کنویں میں پھینک کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی عزتیں ملی۔ حضرت بنیامین علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو سارا قصہ بتایا، پھر اپنا قمیض دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کی ظاہری آنکھیں بصارت چلی گئی ہے، رو رو کے آپ کی جدائی میں۔ آپ نے ان کو اپنی قمیض عطا فرمائی، اللہ کے نبی کی قمیض
یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کی آنکھوں کے لیے شفا بن گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ قمیض لے کر جا رہے تھے، یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ بولا تھا یہ سورہ یوسف کے اندر، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیض ان کے پاس ابھی پہنچی نہیں تھی، دور تھی قمیض، وہ قمیض کو دیکھ کر انہوں نے جو جملہ بولا، یہ 96 نمبر آیا مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی قسم مجھے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ برکت تھی، ایسی خوشبو کی برکت تھی جس کو اللہ رب العزت نے 9 حصے حسن عطا فرمایا تھا۔ تو ذرا تصور کیجئے اس کملی کے اندر کتنی خوشبو ہوگی جو کملی مصطفیٰ اپنے اوپر اوڑھتے تھے، جو کملی اہل بیت کے اوپر اوڑھتے تھے، اس کے اندر کتنی محبت اور شفا اور خوشبو ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر جو آپ کی آنکھوں کے اوپر لگایا گیا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیویاں، تمام اولاد آئی مصر کے محل کے اندر، اور محل کے اندر آئی اور آ کر آپ کو اس وقت تعظیمی سجدہ کیا گیا تھا۔ اس وقت سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ کیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اس نے کہا تھا چاند سورج ستارے آپ کو سجدہ کریں گے، آج اس کی مراد آپ کو پہنچ چکی۔ اس عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے بھی قصے ہیں، تمام قصوں میں سے سب سے احسن قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرار دیا گیا، احسن القصص اس کو قرار دیا گیا۔ اور یہ قصے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بھائی کیسے آئے، اس میں سے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ لوگوں، رب کائنات جسے عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے، جسے وہ عزت دینا نہیں چاہتا اسے روئے زمین پر عزت نہیں ملتی۔ یاد رکھیے، جب بھی رزق مانگنا ہو، عزت مانگنی ہو، اسی کے در سے مانگیں، اور جسے وہ عزت دے دیتا ہے پھر اسے ایسی عزت دیتا ہے، وہ کنویں سے اٹھا کر وہ محل کے اوپر بٹھا دیتا ہے، وہ بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ وہاں پر اتنا رزق بانٹا کہ ایک دفعہ، میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، رزق ختم ہو گیا، رزق اناج ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار کے اندر بیٹھ گئے اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا، لوگ آتے رہے، جو آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا 3 دن تک نہ اسے بھوک لگتی تھی نہ اسے پیاس لگتی تھی۔